جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا۔ او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا، جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے، نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو۔ نعت خواں، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو، یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو۔ نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے۔
اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیا جنات بھی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے؟ جس طرح عورت مرد پہ عاشق ہو جاتے ہیں، اسی طرح جنات بھی عورتوں پہ کیا عاشق ہو جاتی ہے؟ اور کیا جو آج کل پیار محبت میں ہوتا ہے، کیا جنات بھی ان کے ساتھ وہی کرتا ہے؟ آپ سب سے پہلے مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیجئے، اس کے بعد آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے، نمل چونٹی کو کہتے ہیں۔ اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور، ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی۔ وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو، سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے، سب آ جاتے۔ ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے، کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے، امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ مالی لا اری الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے، تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی ہی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا۔ ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا، کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی، اور وہ حکومت کر رہی ہے، اور اس کا حال یہ، وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے، سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا۔ وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ، یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے۔ ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو، اور بہکا کر کے رکھا ہے، کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں۔ تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے، یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر، اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں۔ ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا۔ بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے۔ اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو۔ سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے، ماریں گے۔ بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا۔
ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا۔ تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے۔ کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے اور پیش کیا، یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو، تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کا نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے، ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا۔ جی ہاں میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے ابھی ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم، مفکر اعظم مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کر لیے،
تو ایک بھائی صاحب کا یہ سوال تھا کہ قاری صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا جنات بھی عورتوں کے ساتھ سوتا ہے، ان کو اپنے بس میں کر لیتا ہے، اور کیا ان کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے؟ جو ایک عورت اور مرد کے بیچ ہوتا ہے کیا ان کے ساتھ بھی یہ سب ہوتا ہے؟ تو مجھے اس ویڈیو میں کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بیان کو اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سے پوری بیانات کو سماعت کر لیے ہوں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چلے گیا ہوگا کہ کیا جنات بھی عورت کو بس میں کر لیتا ہے، اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور کیا ایک مرد اور ایک عورت کے ساتھ جو ہوتا ہے ہم بستری، کیا جنات بھی ان کے ساتھ کرتا ہے؟ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل گیا ہوگا۔ تو میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میرا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھائی کی غلط فہمی ہے، جن کا غلط سوچ ہے یا پھر ان کی اچھی سوچ ہے، میں ان تک اس میسج کو پہنچا دوں تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے گا۔ تو میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم، میں آپ کا ہر موقع پہ خدمت کرتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ جب تک میں اس دنیا میں رہوں گا میں آپ کا خدمت کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ تو میرے پیارے ناظرین، جو شادی شدہ حضرات ہے وہی اس ویڈیو کو خاص کر کے دیکھیں گے، بچے نہ دیکھیں، اور اس ویڈیو کو ہر بھائیوں تک پہنچا دے تاکہ ان کو بھی معلوم چل جائے کہ کیا عورتوں کے ساتھ جنات بھی ہم بستری کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کو معلوم بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، سچ میں کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم چل گیا ہوگا۔ تو اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر روز نوٹیفیکیشن آنے والی آپ تک پہنچ جائے۔ اور آپ اگر ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو ویڈیو کو بھی لائک کر کے دوسرے بھائی تک شیئر کر دیں تاکہ ان کی غلط فہمی بھی دور ہو جائے۔ تو دیکھیں میرے پیارے ناظرین، الٹا سیدھا آپ کومنٹ نہ کریں، بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے تو اس بیان میں اس ٹاپک سے بیان ہی نہیں کیا۔ پیارے ناظرین، میں تو ان کے ذریعے سے بتا دیا نا، آپ کی غلط فہمی کو دور کر دیا، تو آپ کو تو سمجھنا چاہیے اسی بات کو، آپ غلط کومنٹ نہ کریں۔ تو ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔